بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سلوہ. والسامعین، موضوع ہے کہ افضل ترین عبادت اس زمانے میں 12ویں سرکار امام زمانہ کا انتظار کرنا، مگر وہ انتظار زبانی نہ ہو، عملی. اس وقت امام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے وہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری سستیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں، ورنہ امام پاک تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اسی لیے امام کا لقب ہے مضطر. مضطر وہ ہے جو رو کے دعا مانگتا ہے، میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ میں اپنے جد امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں. مگر وہاں سے آواز آتی کہ ابھی سپاہی تیرے تیار نہیں ہیں، ہم تیار نہیں. عزیزان گرامی، دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، معرفت امام زمانہ رکھنے والوں کی تعداد 500 ملین، 50 کروڑ. امام تو ساری کائنات کے لیے آئیں گے نا. تو جب تک ہم تبلیغ کر کے بیشتر لوگوں کو مومن مسلمان نہیں بنائیں گے تب تک امام نہیں آئیں گے. اسی لیے افضل ترین عبادت ہے کسی کو مسلمان بنانا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر ایک انسان کو آپ نے مومن مسلمان بنایا، گویا اسے آپ نے زندگی دی، اسے حیات دی، کہ وہ بیچارہ ہدایت سے دور ہے، وہ مردہ ہے. آپ نے اسے ہدایت دی، مسلمان کیا، اسے زندگی دی. خدا فرماتا ہے تو نے ایک کو زندگی نہیں دی، اس کا ثواب اتنا دوں گا جو گویا پوری کائنات کو زندگی. تو ہر مومن اگر 50-100 لوگوں کو مومن بنائے تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. زندہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. زکزکی صاحب کا ہے، ماشاءاللہ اس مرد مجاہد نے نائجیریا میں ایک بھی کالا مسلمان شیعہ نہیں تھا. اس نے 20 ملین لوگوں کو، یعنی 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنا دیا. اس زمانے کا معجزہ ہے. یہ احمد دیدت، یہ بھی مرد مجاہد تھے، جنوب افریقہ میں 50,000 عیسائیوں کو انہوں نے مسلمان بنایا. تو عزیزان گرامی، جو دشمنان اسلام ہیں، جو امام زمانہ کے دشمن ہے، وہ صہیونسٹ اور زائونسٹ لابی ہے. امریکی CIA نے آج سے 40 سال پہلے امام زمانہ کے خلاف ایک کتاب لکھی، دی مہدی. 40 سال پہلے انہیں پتہ ہے کہ ایک حق کے امام آئیں گے اور ان ظالموں کو ختم کریں گے. لہذا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو زائونسٹ یا صہیونسٹ ہیں، یہ عیسائی ہو یا مسلمان ان کو بے دین بناتے. ان کا مشن یہ ہے، اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی بڑی بڑی ٹیلی ویژن ان کے ہاتھ میں ہے، یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور دنیا کا جو اقتصادی نظام ہے پوری دنیا کا، بگ فارما، یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں امریکہ کا صدر سلیکٹ کرتے ہیں، وہ سب 80% یا اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کے حمایتی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا ہمارے پاس الحمدللہ اہل بیت کا جتنا علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کسی کافر کو، بے دین کو مسلمان بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہے. جو خدا کو نہیں مانتا جاہل ہے، مثل حیوان ہے بیچارہ، جس زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کس نے دنیا کو خلق کیا ہے، کیا مجھ پہ واجب ہے، کیا میری ڈیوٹی ہے، کچھ پتہ نہیں. وہ کھانا پینا سونا، بچے پیدا کرنے، حیوانی زندگی. یہ آپ کا کام ہے. اہل بیت کے پاس جتنے دلائل ہیں، جتنا علم ہے، کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. دیکھیں پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
گزر رہے ہیں ایک جگہ سے اصحاب کے ساتھ، ایک بوڑھی عورت ہے، پہلے زمانے میں وہ دھاگا بنانے کے لیے چرخہ چلاتے تھے، چرخہ چلا رہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اے مومنہ تو مسلمان ہے کہ الحمدللہ، خدا کو مانتی الحمدللہ۔ تو اگر خدا کو مانتی ہو تو خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے تمہاری کہ خدا ہے؟ یہ کون؟ ایک بوڑھی ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ایک جماعت بھی اسکول نہیں گئی ہے، مگر رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان پڑھ بھی مسلمان ہو تو اس کے پاس بھی 10-12 دلیل خدا کے وجود پر ہونے چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ ایسے مسلمان کا فائدہ نہیں ہے کہ ایک بھائی خدا کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دلیل بھی نہیں رکھتا۔ وہ ایک لطیفہ، یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی نے کافر کے سینے پہ بندوق کر کے رکھا، کہا مسلمان ہو جا، وہ ڈر کے ہاں بھی مسلمان، کہا کلمہ پڑھ کے، ٹھیک ہے کلمہ، اس بیچارے کو خود کلمہ نہیں آتا تھا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ کہا تیری قسمت اچھی ہے، کلمہ مجھے بھی نہیں آتا۔ تو اگر ایک دلیل بھی خدا کے وجود پر ہمارے پاس نہ ہو تو یہ ایسے مسلمان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پڑھ ہے بیچاری، بوڑھی ہے، اسکول میں نہیں گئی ہے، مدرسے میں نہیں گئی ہے، مگر دیکھیے سبحان اللہ کیا تربیت ہے نبی پاک کی۔ وہ جو چرخہ چلا رہی تھی نا، اس نے ہاتھ روک دیے تو چرخہ رک گیا۔ کہ اللہ کے رسول یہ دلیل ہے۔ نبی نے کہا نہیں، میرے اصحاب کو سمجھاؤ، تفصیل سے بتلاؤ، میں تو سمجھ گیا، سب کو سمجھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے یہ چرخہ تھا نا، میں چلا رہی تو چل رہا تھا، جب میں نے ہاتھ چھوڑ دیے تو رک گیا۔ تو یہ جو دنیا کا چرخہ چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند آ رہا ہے، دن ہو رہی ہے، رات وغیرہ، تو یہ ثابت ہے کہ چرخہ چلانے والا کوئی موجود ہے۔ کتنی اچھی پیاری دلیل دی ایک خاتون نے۔ اسے فلسفیوں نے، بڑے بڑے فلسفیوں نے اسے کہا برہان حرکت، یعنی حرکت کی دلیل۔ اور سائنس بھی یہ کہتی کہ کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک انر یا آؤٹر فورس نہ موجود ہو، یا اندرونی کوئی طاقت اسے حرکت دے یا کوئی باہر کی چیز اسے طاقت حرکت دے، ورنہ خود بخود کوئی حرکت میں نہیں آ سکتی۔ تو اب یہ جو اتنا بڑا سورج ہے، ہاں جی سبھی جانتے ہیں، پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ اس میں حرکت نہیں ہے، میں قرآن نے تو کہا کہ اس میں بھی حرکت ہے۔ زمین کے لیے بھی قرآن نے کہا اس میں حرکت ہے۔ تو اگر ایک بڑا پتھر ہے اس کو آپ حرکت دے سکتے ہیں، لیکن ایک پہاڑ کو آپ اور ہم حرکت نہیں دے سکتے۔ تو وہ زمین جس پر ہزاروں پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں وہ حرکت میں ہے۔ یہ زمین اتنی بڑی، ہزاروں پہاڑ اس کے اوپر ہیں اور یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ حرکت میں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ خدا کتنا عظیم الشان ہے جس نے زمین کو حرکت دی ہے۔ تو یہ زمین صرف حرکت میں نہیں ہے، چاند بھی حرکت میں، دیگر یورینس، یہ مختلف سیارے ہیں، نظام شمسی ہمارا ایک ہے، ایسے ہزاروں نظام شمسی ہیں، کائنات اتنی عظیم ہے کہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آئیے ذرا عوامی دلیل جو بالکل اس سے بھی آسان ہو۔ خدا کے وجود پر جتنے انبیاء آئے، جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو عوام نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ اور ہر نبی نے جب معجزہ دکھایا تو اکثر جو لوگ نیک تھے وہ مومن ہو گئے، اور جو ضدی تھے، جو خناس تھے، جو شیطانی تھے، وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ معجزہ جو ہے یہ اندھا بھی دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے کہا کہ بھائی درخت کو بلایا، درخت آ گیا۔ نبی پاک نے پتھر اٹھائے، پتھر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں یہ معجزات ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اب تو امام نہیں ہے، اب تو امام نہیں ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے، تو معجزات کون دکھائے گا؟
عزیزو اب بھی ان کے شاگرد ہیں جنہیں اولیاء خدا کہتے ہیں، یہ معجزہ نہیں دکھاتے، یہ کرامات دکھاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد، تاکہ جو لوگ بے دین ہیں وہ دیندار بن جائیں، جو کافر ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ آیت اللہ شہید دستغیب کی کتابیں تو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ گناہان کبیرہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، بہترین کتاب ہے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے اور تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے، سوشل پرابلمز کو۔ دوسری کتاب ان کی قلب سلیم، وہ بھی الحمدللہ ترجمہ ہو چکی ہے۔ خدا رحمت کرے، مولانا حسینی صاحب بلتستانی نے بڑی زحمات کی، یہ کتابیں الحمدللہ اس وقت اویلیبل ہیں۔ تو آیت اللہ شہید دستغیب کا ایک استاد تھا، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ان کی قبر مبارک بھی یہیں قم میں ہے، اگر موقع ملے تو ضرور جائیے۔ جو خیابان انقلاب کے اینڈ پر قبرستان ہے جہاں شہید ہے، آخر میں کونے میں ان کی قبر ہے۔ ان قبروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ تو شہید دستغیب کے استاد کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ آیت اللہ سید علی قاضی نے بھی اپنے شاگردوں کو انہی کے ہاں بھیجا تھا، ہمدان۔ تو شاہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لادینیت، بے نیت، کمیونزم بہت زیادہ تھا، عروج تھا کمیونزم کا۔ تو ایک کمیونسٹ تھا، اس کی ماں جو ہے وہ مر گئی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جو آیت اللہ یہ عارف باللہ ہے، اس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر کریں گے نہیں، کیونکہ یہ خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو طاقت دی ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں کہ اپنی شہرت کے لیے یا اس کے لیے۔ تو یہ کمیونسٹ تھا، بے دین تھا، مگر ماں سے بڑی محبت تھی۔ یہ آیت اللہ کے در پہ پہنچا، کہا دیکھیے میں خدا کو نہیں مانتا، میں ایتھیسٹ ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، مگر مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے۔ اگر آپ نے میری ماں کو زندہ کر دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ آپ تو مجھے گمراہ سمجھ رہے۔ تو یہ آیت اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو آئے اور صرف ان کی والدہ کی قبر پر آ کے سورہ حمد کی تلاوت کی، اور وہ مردہ خاتون زندہ ہوئی، کلمہ پڑھا، مولانا کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کمیونسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ حدیث بھی ہے، حدیث بھی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کا مقصد یہ ہے انسان کہ تو مقام یقین پر پہنچے۔ مقام یقین کیا ہے؟ تیری برزخی آنکھ کھل جائے، جب تو قبر کو دیکھے تو پتہ چلے اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یا خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ اور مقام یقین کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی کا ایمان کامل ہو جائے اور وہ مقام یقین پر پہنچ جائے تو اگر مردے پر ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہاں الحمدللہ ایک ہستی موجود ہے، مجتہد بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، آیت اللہ مبشر کاشانی۔ ان کے دو استاد ہیں، ایک آیت اللہ عرفان میں، ایک آیت اللہ کشمیری، ایک دوسرے آیت اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے استاد نے بہت کوشش کی، عبادت، ریاضت، اب چیک کرنا چاہتے تھے کہ بھائی میں اس درجے پہ پہنچا ہوں، میرا ایمان کامل ہوا ہے یا نہیں، کہ اس کے لیے شرط ہے اگر آپ کا ایمان کامل ہے، آپ گناہوں سے پاک ہیں اور آپ مقام یقین پر پہنچے ہیں تو مردہ پہ اگر سورہ الحمد آپ نے پڑھی تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو عام مردے پہ اگر زندہ یہ پڑھیں گے، وہ سورہ الحمد زندہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شہرت میں مبتلا ہو جائیں گے، کئی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو وہ تو اسے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، گمنام رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے ایک مردہ مکھی پہ سورہ الحمد پڑھا، اور جب وہ زندہ ہو گئی تو میں نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ تو عزیزان گرامی، ایسی ہستیاں آج بھی موجود ہیں، اور یہ واقعاً آیت اللہ ہیں، اللہ کی نشانی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ان کے ذریعے سے ایمان لے آتا۔ یہ جو اولیاء خدا ہیں
یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ایک بے دین، ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ معجزات دیکھ کر الحمدللہ وہ مومن ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایسے واقعات زیادہ ہیں، مگر یہ علماء نہیں چاہتے ہیں کہ شہرت انہیں ملے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 1 سال، بزرگ عالم تھے، 100-150 کتابیں لکھی ہیں، بہت زبردست تھے، تو ان کے شاگرد بھی اس وقت بہت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی قم کا واقعہ ہے کہ خاتون جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا، مر گیا تھا، تو ان کے شاگردوں نے کہا آقا کے پاس طاقت تو ہے مگر وہ استعمال نہیں کرتی، تو یہ عورت ان کے گھر پہ چلی گئی بچے کی لاش لے کر، چھوٹا بچہ تھا، وہ تو میت تھی، اور خنجر لے کر گئی، کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں مگر آپ نہیں کر رہے تو میں آپ کے سامنے خود کو ماروں گی، اس کا جرم آپ پہ ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو جب یہ مجبوری ہوئی تو مجبوراً انہوں نے بھی یہی سورہ الحمد پڑھی اور مردہ بچہ زندہ۔ الحمدللہ ایسے علماء ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں مگر گمنام رہتے ہیں۔ تو خدا کے وجود پر جو آسان دلیل ہے وہ یہ معجزے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور دوسری دلیل، کیونکہ خدا کے وجود پر ہزاروں دلیل ہیں، مثلا جو شفا ملتی ہے قرآن کی آیتوں سے، یہ دوسری دلیل اللہ کے وجود پر۔ میں خود اپنا واقعہ بتاؤں، ہمارا جو بیٹا علی رضا چھوٹا تھا بہت، یہ ہمارا دوسرا بیٹا ہے، ان سے بھی یہ تقریباً نہیں تھا، ہمارے جعفر صاحب جتنا تھا مگر بہت کمزور تھا۔ ان کے دانت میں شدید درد ہوا، وہ سو نہیں سکتا تھا، رو رہا تھا، تو ڈاکٹر کے یہاں لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا دانت اگر نکالیں گے تو بلیڈنگ بہت ہوگی، خون بہت ہوگا، بہے گا، اور اس سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو کوئی پین کلر کھلا دیں، اس کا دانت نکالنا بہتر نہیں۔ وہ پین کلر بھی کھلائیں تو درد ختم نہیں ہو رہا تھا، تو ہم چلے گئے حضرت آیت اللہ بہجت کے پاس، خدا رحمت کرے، مرحوم آیت اللہ بہجت کے۔ دیکھیے یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور یہ خدا کے وجود پہ دلیل ہے کہ جو شفا ملتی ہے قرآن سے، تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے صرف 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت قرآنی، اور فوراً وہ درد ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ قرآن کے اندر شفا ہے، ہر آیت کے اندر شفا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ معجزہ ہو گیا اور شفا، یہ دوسری دلیل ہوگی، شفا ملتی ہے قرآن سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اگر کافر ہے یہ معجزہ دکھا کے اسے مسلمان کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا معجزہ جو قرآن کا ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی معرفت دے سکتے ہیں، وہ ہے پیشن گوئیاں آنے والے زمانے کی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی کہے گا نہیں یہ آپ نے خود بنایا ہے، آپ کے رسول نے بنایا۔ دیکھیے جب ہم انسان بولتے ہیں نا تو جتنا علم ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، فیوچر کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے، ماضی کے بارے میں پتہ ہے، پاسٹ ٹینس اس سے پیچھے بھی چلے جائیں کچھ پتہ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہیں، یعنی 1400 سال پہلے جو قرآن نے بتلایا ہے وہ آج ثابت ہوا ہے۔ ایک آیت نہیں، بہت ساری آیت۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ ہجر کی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 14ویں آیت سورہ مبارک ہے ہجر۔ تقریباً 1960 کا زمانہ تھا کہ سب سے پہلے ایک انسان جو ہے خلا میں گیا تھا، اسپیس میں گیا تھا۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا، وہ رشین سائنٹسٹ تھا یوری گیگرین۔ تو دنیا نے اسے رابطہ قائم کیا کہ بھی تم وہاں کیا محسوس کر رہے ہو خلا میں، پہلا واقعہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں عجیب دنیا ہے، میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میں خواب میں ہوں یا کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے۔ اب یہ اس زمانے کی آپ اخباریں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلا دنیا کا عظیم انسان اسے سمجھ رہے تھے کہ بھئی خلا میں گیا ہے۔
تو اس کے باتیں کوئی ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، گوگل میں آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں کہ یوری گیگرین جب گئے اسپیس میں تو کیا کہا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھے پر کسی نے جادو کیا ہے۔ اب دیکھیں سورہ ہجر کی 14ویں آیت 1400 سال پہلے بتلا رہی ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ خدا فرماتا ہے اگر میں آسمان کے دروازے انسان کے لیے کھول دوں، اوپر جائے سیر کرتا جائے، تو جب پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مَسْحُورُونَ، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ سروات پڑھ دے محمد والے۔ ایسے معجزات بہت زیادہ ہیں، قرآن کی آیتیں بہت ایسی ہیں جو فیوچر کے بارے میں بتلاتی ہیں، پیشن گوئیاں بتلاتی ہیں، لہذا یہ پیشن گوئیاں بھی بہترین آسان دلیل ہے خداوند عالم کی ذات مبارک کو سمجھنے کے لیے۔ صلوات پر محمد والے۔ اب آئیے ایتھیز کے بعد جو دوسرا ہمارا مناظرہ ہے، آپ کا جو مناظر ہے جس سے مناظرہ کرنا ہے وہ یہی وہابی ہے۔ یہ بھی تقریباً ایتھیز جیسا ان کا عقیدہ ہے، نہ شفاعت کو مانتے ہیں نہ پیغمبر کی مدد کو مانتے ہیں، اسی طرح کا عقیدہ، لیکن وعدے کے مطابق ہر دن ایک دلیل، ایک آیت قرآنی سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہے، مگر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام خود مولا علی نے فرمایا۔ یہ دلیل بھی بہت اسٹرانگ ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے ہے، آیہ قرآنی ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ کافی ہے شہادت کے لیے، اللہ نبی کی نبوت کی شہادت کے لیے اللہ کافی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو گواہ ہے نبی کی نبوت کا وہ کون ہے؟ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت کس کی شان میں ہے؟ تفسیر ثعلبی اہل سنت کی تفسیر، تفسیر شواہد و تنزیل اہل سنت کی تفسیر، حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں جو اسٹینڈرڈ ان کا ہے صحیح بخاری والا ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ان 3 کتابوں کا حوالہ کافی ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ آیت جس ہستی کے پاس پورے کتاب کا علم ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، اب بعض نے لکھا کہ ایک وہ یہودی ہے اس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، بغض علی میں کہ علی کو نہ مانے یہودی کو مانے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو اس کا جواب بھی سن لیں، اگر وہ کہتا ہے کہ پورے کتاب کا علم ایک یہودی کے پاس ہے تو سورہ نمل کی آیت ہے 40ویں آیت، حضرت سلیمان نبی نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ تو اب سنیے قرآن، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی تخت بلقیس آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ عاصم بن برخیہ ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے؟ کتاب کا پورا نہیں، کتاب میں سے تھوڑا علم ہے۔ اب مولا علی کی عظمت کو سمجھیں، ہاں، جس کے پاس کتاب کا پورا علم نہیں ہے، کتاب میں سے تھوڑا علم ہے، وہ ہزاروں 100 میل نہیں معلوم کہاں تخت بلقیس تھا،
ایک لمحے میں لا سکتا. یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کرو آپ آنکھ کھولو. کہا نہیں، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہوں گے، تخت بلقیس والے مجھے وہاں دیکھ رہے ہوں گے. یہ مقام طے العرض کا مقام ہے. تو جس کے پاس تھوڑا علم ہے اس کی اتنی طاقت ہے، اور جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے آپ اسے یہودی کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہودی کے پاس کیا طاقت ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو بھی اگر 40 جگہ پر دعوت ملتی ہے تو 40 گھروں میں ایک وقت میں پہنچ جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. مولا علی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے. اور میں نے عرض کیا یہی عاصب بن برخیہ جیسی طاقت رکھنے والے امام زمانہ کے 313 اصحاب ہوں گے. امام ان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ آسمان سے نہیں، وہ آپ ہی کی نسل سے ہوں گے. جب آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا کہ امام کا جلد ظہور ہو، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، جب آپ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اگر شادی بھی کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، نہ حسن کو دیکھیں گے، نہ دولت کو دیکھیں گے، نہ جوانی کو دیکھیں گے، تقوی کو دیکھیں گے، تو یقیناً جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ پروردگار مجھے ایسا فرزند دے جو امام زمانہ کے 313 اصحاب میں سے ایک ہو، جس کا امام کو انتظار ہے. تو جب نیت ہوگی تو عمل بھی ہوگا نا، تو پھر نتیجہ ملے گا. عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے اصحاب جن کا امام کو خصوصی انتظار ہے 313، تو ہمارے جوان آگے بڑھیں اور نور تقوی حاصل کریں، اور شادی کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں مقام عرفانی ہو اور ہم امام کی خدمت میں پہنچیں. ہماری بچے، ہماری نسل اتنے مومن ہوں، اتنے صالح ہوں کہ امام انہیں 313 میں شامل کر لے. اس کے لیے 3 ہی چیزیں ہیں کہ دائم الوضو رہیں، دائم الذکر رہیں، ایک لمحے کے لیے غافل نہ رہیں، اور دائم الصوم کہ پورا سال 3 دنوں کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اور 3 شرطیں اخلاقی ہیں کہ جہاں بھی نکاح کریں تقوی کو پہلے دیکھیں، اور اس کے بعد امانت دار ہو، اچھی مومنہ خاتون کی صفت، حتیٰ کہ صدقہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ دے. حدیث میں امانت دار ہو. اور تیسری صفت اطاعت گزار ہو، مطیع ہو. اب یہاں جو یورپ کا کلچر ہے، فرہنگ ہے، جو ہم پر حاوی ہو رہا ہے ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو جو بچیاں یورپ میں پڑھتی ہیں یا وہاں رہتی ہیں، وہاں بالکل اس کے اگینسٹ ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے کہ نہیں، اطاعت کائے کے لیے بیوی شوہر کی اطاعت کرے. وہ فکر یہ دیتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یعنی برابر ہے، کوئی کسی کی اطاعت نہ کرے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اور ڈرامے بھی اس طرح سے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان پر ترکی کے ڈرامے، انہوں نے بہت نسلوں کو خراب کیا ہوا ہے. ہالی ووڈ، بالی ووڈ تو الگ ہے، لیکن یہ مسلمان جو ترکی ہیں ان کے بھی اس طرح کی خطرناک ڈرامے آ رہے ہیں. اور کچھ ڈرامے بنا رہے ہیں 100 150 قسطیں جو تاریخ کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں، وہ ترکوں کو ہیرو بنا کے بیچ رہے ہیں. ایسا حقیقت نہیں ہے. رابر معظم نے بھی تقریر میں کیا تھا کہ اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم میاں بیوی 2 جو ہے نا پہیے ہیں گاڑی کے. کوئی دفتر بتائیے چل سکتا ہے اگر اس میں ایک باس نہ ہو؟ ہر ایک انسان باس بن جائے تو کیا ہوگا؟ دفتر ختم ہو جائے گا، کمپنی ختم ہو جائے گی. نظام کے خلاف ہے. ایک انسان کو اتھارٹی دینی پڑے گی اور آپ ان کی بات سنیں گے. اور یہ جو حکم ہے، کون سا حکم؟ اگر شوہر کا حکم
شریعت کے خلاف ہے تو مت مانو. یہ نہیں کہ ہر حکم اگر عورت کو کہے کہ بھئی آپ حجاب نہ کرو، نہیں مان سکتی. اللہ کا حکم کہ نماز نہیں پڑھو، نہیں مانے. یا ایسا حکم جو 100% عقل کے خلاف ہو، اس کے لیے بھی نہیں حکم کہ آپ حکم مانیں. لیکن اس کے علاوہ یہ کیوں حکم دیا گیا؟ فلسفہ کیا ہے کہ شوہر کا حکم واجب ہے. یہ شوہر کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے. اللہ حکم دے رہا ہے. اس میں فلسفہ یہ ہے کہ بیوی جتنی مطیع بنے گی، جتنا حکم مانے گی، جتنی فرما بردار ہوگی، اتنے بچے فرماندار ہوں. آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں جس کی بیوی فرما بردار نہیں ہے، بچے بھی فرما بردار دونوں کے نہیں ہیں. یہ عملی ٹریننگ ہے تاکہ بچے تمہارے مطیع بنے. اگر بیوی 50% حکم مانتی ہے، بچے بھی 50% حکم مانیں گے. نظام کے لیے کہ نظام اسلامی ہو، یہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کے پیچھے فلسفہ ہے. اطاعت کریں گے تو آپ کے بچے مطیع بنیں گے، فرما بردار بنیں گے. اگر بیوی بد اخلاقی کرے گی تو بچے بھی باپ کی بد اخلاقی کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ہم مسئلہ ہے جس سے ہم بہت غافل ہیں. ان ڈراموں کی وجہ سے آج کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں. یہ جو طلاق ہو جاتے ہیں نا، وہ جو بچے یتیم ہیں نا، ان سے بھی یہ بچے بدتر ہو جاتے ہیں. طلاقی بچے بیچارے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. باپ ایک کہتا ہے، ماں ایک کہتی ہے، اب وہ کدھر جائے؟ یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. لہٰذا علماء سے بھی گزارش ہے، ایک ہم نے کورس بنایا، بہت آسان ہے، 20 گھنٹے کا کورس. اب 1 مہینہ کورس لے لیں، آن لائن بھی لے سکتے ہیں. اگر 1 مہینہ ٹائم نہیں ہے تو 4 دن کے سیمینار آپ اٹینڈ کریں. ہر سیمینار تقریباً 4 گھنٹے کا ہوگا، جس میں آپ کو سکھاتے ہیں کہ وہی 20 گھنٹے 5 دن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، دیور کا کیا حق ہے. یہ حقوق بتائے جائیں گے. اور پھر کیا چیز آپ پر واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے، کیا چیز مکروہ ہے. ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مفلوج پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، بچے جو ہیں مفلوج پیدا. 7 دن تک شادی کے بعد بہت ساری چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خاتون کبھی صاحب اولاد نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں حدیث میں ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں 20 سال بچے دار نہیں ہو رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہے. بھائی گاڑی چلانے کے لیے آپ کورس کرتے ہیں، اور پوری زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے. 20 گھنٹے کا کورس کر لیں. ایک تو کبھی آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے، شادی کا مقصد سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت کریں گے. فرمایا اگر اس طرح سے جاہل رہیں، کچھ چیزیں، یہ نہیں کہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے. فرمایا اگر یہ کام تم نے کیا میاں بیوی نے، تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ قاتل پیدا ہوگا. بتائیے، یہ ماں باپ کی غفلت ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. قبلہ رخ ہو کر مت سونا شوہر بیوی، حرام ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. اکثر جگہ پر ہم گئے، دیکھا بستر جو ہے قبلے کی طرف ہے. غلط ہے، حرام ہے. 60 سال ہو گئے انہیں پتہ نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے. کیوں؟ کوئی کورس نہیں کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بچے گستاخ پیدا ہو رہے ہیں، بچے مفلوج پیدا ہو رہے ہیں، بچے جو اپاہج پیدا ہو رہے ہیں. یہ سب ہماری غلطیاں ہیں ماں باپ کی. یہ ایک عظیم الشان کام ہے، عظیم الشان عبادت ہے. جہاں 1 رکعت 70 رکعت میں آپ کی بدل جا رہی ہے، جہاں بیوی کا ساتھ سونا آپ کو خدا نماز تہجد کا ثواب دے رہا ہے، تو اس کے لیے 20 گھنٹے کم سے کم خرچ کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو اور آنے والے بچوں کی بھی زندگی اچھی ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. شہید بہشتی کی ماں سے پوچھا گیا تو نے کیا تربیت کی اس عظیم الشان انسان معاشرے کو دیا؟ کہ امام خمینی کہتے تھے شہید بہشتی کے لیے کہ شہید بہشتی ملت بود، پوری ایک قوم تھے. ٹھیک ہے، کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بار بھی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. کہ یہ ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا. اور وہ جب بھی دودھ پلاتی تھی قبلہ رخ ہو کر دودھ پلاتی تھی اور ذکر خدا کر کے دودھ پلاتی تھی. اب یہ میوزک بھی چل رہا ہے اور بچہ دودھ بھی پی رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی یہ بہت اہم مسئلہ ہے. دوسری بحث جو ہم نے چھیڑی ہے کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی آپ لیں, پوری ملت لے. 500 ملین ہم شیعہ ہیں, ہمارے اندر کتنے غریب ہیں, کتنے فقیر ہیں. خصوصاً اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان انڈیا کی, یہ جو بگ فارما نے پوری دنیا کا اقتصاد تباہ کر دیا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, کام نہیں ہے. تو عزیزوں یہاں ایران میں بھی الحمدللہ دفاع کے لحاظ سے تو امریکہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کرے. 2 مرتبہ خوب انہوں نے جوتے مارے ہیں, انہیں انتقام لینے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو اب مسئلہ اقتصاد کا, ہم کس طرح سے اپنے اقتصاد کو مضبوط کریں. 500 ملین 50 کروڑ شیعہ ہیں, کتنے غریب ہیں, کتنے فقیر ہیں, کتنی بیوہ ہیں, کس کے پاس پیسہ کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ مجھے پوری دنیا میں ایک یہودی فقیر دکھا دیں. یہ کہ فرشتے ہیں, کیسے انہوں نے غربت کو ختم کیا. ایک سسٹم بنایا ہے, ان کا نیٹ ورک ہے. اگر ہمارا بھی نیٹ ورک ہو تو کوئی شیعہ فقیر نہیں رہ سکتا. فقر کہاں ہے؟ انڈیا پاکستان میں. افریقہ میں تو ہمارے جتنے بھی کھوجا حضرات ہیں وہ تو تاجر ہیں, بزنس مین ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. فقر جو ہے زیادہ انڈیا پاکستان میں ہے. تو ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے یورپ میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں رہ رہے ہیں, آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں, وہ تو ان میں تو کوئی فقیر نہیں ہے. اگر ان کا نیٹ ورک بن جائے تو انہیں بھی فائدہ ہوگا اور فقر بھی ختم ہو جائے گا. میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں جس پر الحمدللہ آپ لوگ کام کریں تاکہ پوری دنیا سے فقر کو ختم کیا جائے. پہلے مومنین کے فقر, جیسے فیس بک ہے نا, ایک حسینی بک بنائیں. فیس بک کی جگہ دیکھیں مسلمان اتنے پیچھے پڑ گئے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں کہ نقل کرتے ہیں. فیس بک والے آپ ایک فلم ہماری کسی ہیرو کی رکھ دیں, وہ آپ کا پورا فیس بک بند کر دے گا. پھر بھی ہم ادھر جاتے ہیں, ہم اپنا فیس بک بھی نہیں بنا سکتے. یہ ذہنی غلامی ہے. ہم یوٹیوب جیسا ایک یوٹیوب بھی نہیں بنا سکتے. الحمدللہ ایرانیوں نے بنایا ہے. یہ 500 ملین لوگ ہیں, ہم سے پیسے کما رہے ہیں, مگر نہ ہمارے پاس اپنا فیس بک ہے نہ اپنا یوٹیوب ہے. وہ جب چاہیں ہمارے رسول خدا کی توہین کرتے ہیں, ہم انہیں التماس کرتے ہیں, مگر اس سے بائیکاٹ کر کے اپنا نہ یوٹیوب ہے. یہ ساری ہماری کمزوریوں کی انتہا ہے. ایک حسینی بک بنائیں تجارت کے لحاظ سے. دیکھیے انگلینڈ میں ایک مسلمان کم سے کم عید کے دن شلوار قمیض پہنتا ہے, اور جا کے شلوار, مثال دے رہا ہوں, ایک شلوار قمیض جا کے بازار سے لیتا ہے تو وہ شلوار قمیض جو پاکستان میں 5 پاؤنڈ میں اسے مل سکتی ہے, وہاں وہ 25-30 پاؤنڈ میں خریدتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ ایک امپورٹر امپورٹ کرتا ہے, پھر ہول سیلر کو دیتا ہے, دونوں فائدہ لیتے ہیں. پھر ریٹیل میں ریٹیل والا فائدہ لیتا ہے, ٹیکس بھی دیتا ہے. لیکن اگر مومن کا مومن سے رابطہ ہو جائے اور فیس بک پہ ہو جائے, بجائے اس کے کہ وہ بازار میں سے لے, فیس بک پہ ایک اس کا دوست پاکستان میں ہے کہ بھائی شلوار قمیض مجھے بھیج دے, 10 کلو تک آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مومن $5 والی $2 $5 نفع بھی خود لے لے تو اس کو $10 میں ملے گی اور اس کو $5 کا فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف جو ہمارے پروگرامر ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے. نیٹ ورک ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے, مرچی ہے, مسالہ ہے, ہزاروں چیزیں. اب تو پاکستان سے پراٹھے بھی وہاں جا رہے ہیں, حلیم بھی وہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز وہاں جا رہی ہے. تو اگر مومن یہ عہد کر لے کہ میں مومن سے خریدوں گا, اسے بھی $5 کا فائدہ ہوگا, اور انڈیا والے پاکستان والے غریب کو بھی $5 کا فائدہ ہوگا. صرف ایک سسٹم بنانا ہے آپ نے, حسینی بک, اور وہ اس طرح کا نظام جو ہے, پروگرام جو ہے وہ $150 میں موجود بھی ہے. یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف دنیا کو بتانا ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 40 جیسا پلیٹ فارم ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آئی ٹی کے ماہرین جتنے ہیں ابھی سے ایک فیس بک بنا لیں حسینی بک کے نام سے, تاکہ ہم 40 میں اس کی تبلیغ کریں, پروپیگنڈا کریں کہ شیعہ سے خریدیں تو کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا. صلوات پڑھی محمد والے. ایک چیز نہیں, 1000 چیزیں, 1000 چیزیں. وہاں جوتے بھی جو ہیں حرام ہوتے ہیں کیونکہ ذبیحہ نہیں ہوتا چمڑے کا, وہ بھی اسلامی ملک سے
پرس بھی وہاں حرام ہوتا ہے کیونکہ وہاں ذبیحہ نہیں ہے، ذبیحہ نہیں ہے تو وہ نجس ہوتا ہے۔ تو آپ کتنی چیزیں بیچ کر وہاں اپنے اقتصادی مشکلات حل کر سکتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ملے گا، 30 والی چیز انہیں 10 میں ملے گی، اس کو $5 بنے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ یہودی جو دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں اسی اصول پر کہ یہودی کبھی غیر یہودی سے نہیں خریدتا مگر مجبوراً کوئی نہ ہو تو۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے لندن میں، میر صاحب خدا جنت نصیب کرے، ان کی بچی تھی دبئی میں، تو دبئی میں آیا تو دیکھا یہ عربی ڈریس ہے، وہ ماشاءاللہ اتنا مہنگا، مثلا $100 کا کتنا بک رہا تھا۔ ایڈریس دیکھا تو اس کے گھر کے قریب کارخانہ تھا، انہوں نے کہا تو مجھے اچھا بزنس مل گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ $10 کا ہوگا اور یہ $90 کما رہا ہے۔ تو وہ جیسے لندن پہنچا کہتا میر صاحب میں گھر بھی نہیں گیا، سیدھا کارخانے کے پاس گیا کہ مجھے یہ مال چاہیے، یہ جو دشداش ہے عربی ڈریس۔ اس نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ کہ بھائی کیوں نہیں دیں گے، آپ بزنس کر رہے ہیں؟ کہ نہیں میں بھی یہودی ہوں اور ادھر میں نے جس کو دیا ایجنسی وہ بھی یہودی ہے۔ صلوات پڑھی محمد محمد۔ عزیزوں دیکھیں اسلام کی چیزوں پہ وہ عمل کر رہے ہیں، آج ان میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے۔ دوسرا نظام تعلیمی ہے، تعلیمی نظام آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آکسفورڈ پڑھ رہے ہیں، کیمبرج پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت 2000 کے قریب پاکستان میں شیعوں کے اسکول ہیں، 1800 کے قریب ہندوستان میں شیعوں کے اسکول کالجز ہیں، مگر کورسز کیا پڑھ رہے ہیں؟ آکسفورڈ، کیمبرج یا سیٹ۔ تو ہمارے بچے کی فکر وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ میں ایک مثال بتاؤں، میں ٹورنٹو گیا مجلس پڑھنے، ایک مومن کے گھر میں ٹھہرا، ماشاءاللہ اتنا مذہبی تھا، اس کی ایک بیٹی ماشاءاللہ حافظ کل قرآن تھی، بچے نماز تہجد پڑھ رہے تھے، بہت اچھا گھرانہ، وہ بھی ٹورنٹو میں۔ تو ان کا بچہ 25 برس کا، وہ میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا میرے بابا کو ایک سفارش کر دیں۔ میں کیا سفارش؟ کہا مجھے کتے پالنے کا بڑا شوق ہے، نماز تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور کتے کا بھی عاشق ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے بلی کی اجازت لی ہے، بابا وہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا بلی کا بال بھی نجس سے تیرا گھر نجس کر دے گی۔ یہ کتا پال کیسے بنا؟ یہ اپنے کورس سے بنا، جو آکسفورڈ کیمبرج کا کورس ہے وہی کتا اور بلی کا کھیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسلمان ہے مگر فکر اس کی وہی ہے، کتا پال ہے۔ عزیز الحمدللہ اس وقت آپ کے پاس کورس ہے، میں نے اعلان کیا تھا پہلے بھی کہ اس سے بہترین کورس انشاءاللہ دنیا میں نہیں ہوگا کہ 5 برس میں آپ کا بچہ جو ہے حافظ کل قرآن اور دنیا کی 5 بڑی زبانیں جان لے گا، اور انٹرنیٹ سے اینیمیشن میں بہت پیسہ ہے، اسلامی کارٹون بھی بنائے گا، $100-200 آپ کو کما کے دے گا چھوٹا بچہ، اور ترجمے میں بھی ماہر ہوگا، اور 8ویں جماعت میں اس کا قرآن مجید مارکیٹ میں آ جائے گا ترجمے والا، جبکہ 100 سال میں صرف 4 ترجمے شیعوں نے کیے ہیں۔ اس پروگرام سے ہزاروں ترجمے ہمارے آ جائیں گے، وہ ایکویل PhD کے برابر ہے۔ تو اس کے لیے جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے آپ اس پہ انویسٹ کریں، دنیا بھی آخرت بھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں 4-5 کالج انہوں نے کھولے ہیں، کہا آغا صاحب میں نے سارا کام کیا ہے، سارے بزنس کیے ہیں، سبزی بھی بیچی ہے، ڈرائیور بھی بنا ہوں، یہ کام بھی کیا ہے، لیکن شیعوں کو بتائیں جتنا پیسہ ایجوکیشن میں ہے کسی بزنس میں نہیں۔ حقیقت بتا رہے ہیں، ایجوکیشن میں لاس نہیں ہوتا ہے، اور خدمت بھی ہے۔ کیسے؟ آپ پہلے اسٹوڈنٹس لیتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹ رجسٹر ہوئے، اس کے بعد ٹیچرز لیتے ہیں، اس کے بعد بلڈنگ لیتے ہیں، تو نقصان کہاں سے ہوگا؟ آپ نے فیس بتا دی بھائی اتنی فیس ہے، 50,000 10,000، پہلے اسٹوڈنٹ آ گئے، اس کے بعد آپ نے ٹیچرز لیے، اس کے بعد اس کے مطابق بلڈنگ لی ہے، تو نفع ہی نفع ہے، نقصان کی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ڈریس، وہ ڈریس بھی آپ خود بنا کے دے رہے ہیں، پھر کاپیاں بھی آپ، اور سائیڈ بزنس بہت زیادہ ہیں، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ اسکول کھولیں۔ ورنہ یہ جو امریکہ اسرائیل کا ہے کہ بچوں کو ہومو سیکشولیٹی بھی سکھاؤ، انہیں وہ گندگی جو لوط کی قوم کے اندر تھی وہ بھی سکھاؤ، میوزک بھی سکھاؤ، ڈانس بھی سکھاؤ، تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آن لائن بھی
اور حضوراً بھی آپ اسکول قائم کریں. 5 سال تک کسی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. مدرسے میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں اسکول کھول سکتے ہیں. کئی اسکول اس طرح سے، ایک اسکول ملتان میں ہم نے کھولا تھا، بہت بڑا امام بارگاہ تھا، ان کے پارٹیشن ہو ویل کی طرح، جب اسکول ہو تو 5 کلاسیں چاہیے، پھر ہم ہٹا دیں، پھر مجلس کریں. الحمدللہ وہ اسکول کامیاب ہے، بہترین چل رہا ہے. تو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اپنے اسکول میں پڑھے، اہل بیت کا علم حاصل کرے اور دنیا کا بہترین مبلغ بنے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تعلیم، اگر دشمن کو شکست دینا ہے تعلیمی نظام آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اور دوسرا نظام جو ہے وہ صحت کا نظام ہے، میڈیسن کا ہے. اس سے ہم بہت غافل ہیں اور ہم برین واش ہو چکے ہیں. 100 سال امریکہ نے اتنا برین واش کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی فوج بنا کے ہمیں برین واش کر دیا ہے کہ ہم انہی کے عاشق ہیں. ہم کہتے ہیں امریکہ مرد آباد، مگر شیعوں کے جیب سے 500 ملین شیعوں کے جیب سے آپ کو پتہ نہیں ہے ہر سال کتنے ارب ڈالر ہم امریکہ کو دے رہے ہیں. ایک زبردست نکتہ بتا رہا ہوں اور اس کو عام کریں، بہت بڑی سازش ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو میں ریفرنس دے رہا ہوں. ایک ڈاکیومنٹری فلم ہے یوٹیوب پہ، ابھی تک موجود ہے، اس سے پہلے کہ اسے ہٹا دیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. فاربڈن کیور، ممنوع علاج. فاربڈن کیور امریکنز نے بنائی ہے، ثبوت کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ. اس زمانے کے اخباروں کی کٹنگ ہے، ویڈیوز ہے. 100 سال پہلے امریکہ نے سارے خبیثوں کو جمع کیا تھا، زائونسٹ، بڑے بڑے اسرائیلی یا اسرائیل کے حامی، جیسے راکا فیلر، یہ بل گیٹ کا رشتہ دار ہے، ارب خرب پتی ہے، لاکھوں انسان کا قاتل، کہ پوری دنیا پہ ہم کیسے قبضہ کریں. کئی ان کی میٹنگز ہوئیں، اخبار کی کٹنگ اس نے دی ہے. آخر یہ طے پایا کہ اگر پوری دنیا کی میڈیسن پہ ہمارا قبضہ ہو جائے تو پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں، اقتصاد ہمارے ہاتھ میں. کیوں؟ خود امام فرماتے، امام جعفر صادق، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہ لوگ 3 لوگوں کے گروہ کے محتاج ہیں. حکمران کے محتاج ہیں، حکیم ڈاکٹر کے محتاج ہیں، جو دیندار ہیں وہ علماء کے محتاج ہیں، دین سیکھیں. انہوں نے کہا پوری دنیا پہ قبضہ یہ کرنا ہے تو دنیا کی میڈیسن پہ ہمارا قبضہ ہو. تو کیا کیا انہوں نے؟ جا کے میڈیکل کالج سے بات کی کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. پہلے میڈیکل کالج دنیا میں ایلوپیتھی بھی پڑھایا جاتا تھا، ہومیوپیتھی بھی پڑھایا جاتا تھا، یونانی علم بھی پڑھایا جاتا تھا، ہربل میڈیسن بھی پڑھایا جاتا، یہ چاروں. انہوں نے کہا نہیں، صرف ایلوپیتھی، دوسرا بند کر دو، اور کورس ہم بنائیں گے. جب کورس دواؤں کی کمپنیاں والے بنائیں گے تو نہ عوام کے فائدے میں ہوگا نہ ڈاکٹر کے فائدے میں ہوگا، صرف ان کا فائدہ ہوگا. اور جب ان کے ڈاکٹر باہر آئے تو امریکہ نے قانون بنایا کہ ہمارے ڈاکٹر کے سوا اگر کسی نے نسخہ لکھا اسے جیل میں ڈال دو. ڈنڈے کے ذریعے سے ایلوپیتھی کو ساری دنیا پہ مسلط کیا. پھر تیسری خیانت یہ کی کہ پہلے حکیم جاہل تھے کہ بھائی جاؤ ادرک کھا لو، سونف کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں، وہ تو نسخہ دیتے تھے، پھر مریض نہیں آئے گا. وہی ادرک کا ایسن لے لو، اس کا جوس لے لو، اس کو تبدیل کر لو ٹیبلیٹس میں، کیپسول میں، اس کو خوشبو بھی نہ آئے، اور جنریٹک نیم بدل دو. وہی ادرک ہے، وہی جا کے $1 کا لے لے گا، اس کو $10 میں بیچو. ساری دنیا کو اندھا کیا، جنریٹک نیم، نام بدل دیے. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری خیانت کی کہ ادرک ہم کیوں خریدیں، سونف کیوں خریدیں، اس کا کیمیکل فارمولہ ہے، وہ تو $0.5 کیا 10 پینی میں بن جائے گا. جب یہ کیمیکل آیا تو کینسر بیماری آئی. کہ کینسر اسی لیے کہ کیمیکل اللہ نے نہیں بنایا. کہا کیا کے لیے؟ اب یہ جو کیمیکلز ہیں اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے، یہ کیمیکلز، اور یہ اس قدر پاورفل ہو گئے، پوری دنیا پر چھا گئے. ڈاکٹر بیچاروں کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہے. بھائی ڈاکٹر تو وہ ہے جو خود دوائی بنائے نا. نہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، دوائیاں ان کی بکتی ہیں. ڈاکٹر کو سیل مین بنا دیا. بھائی پہلے ڈاکٹر خود دوائی بناتا تھا. نہیں، تم دوائی نہ بناؤ. تو ڈاکٹر کو اچھی تنخواہ دے دی، وہ خوش ہے، لیکن اصل میں اس میں بھی ظلم ہے. وہ بیچارہ سیل مین ہے،
کمپنی کے ایجنٹ آتے کان میں کہتے ہیں یہ نئی دوائی ہے لکھ دو، لکھنا شروع کرتا ہے، کبھی رشوت بھی دیتے ہیں، کبھی AC بھی دیتے ہیں، یہ سلسلہ بھی چلتا ہے دوائی کو چلانے کے لیے۔ اس طرح سے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور 3 ادارے بنائے، FDA، CDC، WHO۔ FDA جس دوا کو اوکے کرے، حتیٰ کہ پورے اسلامی ملک آنکھوں پہ رکھتے ہیں چشم، کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ اب تک FDA نے 200 دواؤں کو اوکے دیا، اور 40 سال کے بعد جب دنیا کی یونیورسٹیوں نے اعتراض کیا، کورٹ میں چلے گئے کہ ان دواؤں سے کینسر ہوتا ہے، پھر جا کے ان دواؤں کو بند کیا۔ یعنی 200 دوائیں 40 سال کے بعد بند کی، جس میں ایک کیلوسول کی دوا بھی ہے، ایک زینیٹیک بھی ہے جو مثلاً السر اور اس کے لیے ہوتا تھا۔ تو 200 دواؤں سے انہوں نے $1 بلین کمائے۔ عزیزو، امریکہ کا صدر بنانے والے یہ بگ فارما والے ہیں، جس میں 80% اسرائیلی اور اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ WHO کو چلانے والے یہی ہے، ورلڈ بینک کو چلانے والے یہی ہے۔ دیکھیے، یہ کینیڈی ان کے خلاف تھا، کینیڈی کو مارنے والے یہی بگ فارما والے۔ اب بھی جونیئر کینیڈی جا کے لکھے ان کے خلاف، وہ ویکسین کے خلاف تھا کہ ویکسین سے جتنا کماتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں کماتے۔ ویکسین میں پوری دنیا بھی مر جائے، کوئی آپ ان پہ کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتے، دوائی میں کر سکتے، اور سارے قوانینوں نے۔ اب یہ ویکسین کی بات تو چھوڑیے، یہ اتنے خبیث ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بگ فارما کی طاقت۔ امریکہ کا وزیر اعظم یہ بناتے ہیں، یورپ کے صدر یہ بناتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے۔ یہی اس وقت کے دجال ہیں، پورے دنیا کے اقتصاد کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ میں ایک مثال بتاؤں آپ کو، مثلا جتنے بڑے شہر ہیں وہاں، مثلا لندن کے شہر والوں کو گٹر کا پانی پیشاب صاف کر کے پلا رہے ہیں، پیرس کے لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، نیو یارک کے پان اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ویکسین دور کی بات ہے، ان کی اپنی یونیورسٹیاں، راکفیلر کی اپنی یونیورسٹی، جھوٹی یونیورسٹیاں کہ دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا، لوگوں کو پیشاب پلاؤ۔ ارے بدبختوں، 3 حصہ زمین پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، پانی کیسے ختم ہوگا دنیا سے؟ لوگوں کو ڈراؤ۔ جب پیشاب پئیں گے تو اس میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں جاتا، عورتوں کی پلس جاتی ہیں، کیمیکل جاتے ہیں، یہ جو صابن ہم دھوتے ہیں وہ جاتے ہیں، کتنے کیمیکل جاتے ہیں، نینو جو پارٹیکلز ہیں وہ چھنیوں سے رک نہیں سکتے، وہ چلے جائیں گے۔ یعنی لوگ زیادہ بیمار ہوں تو ہماری زیادہ دوا بکے۔ یہ ان خبیثوں کا سلسلہ ہے، پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے۔ ہم اپنے جیب سے پیسے دے رہے ہیں۔ اور میں دلیل کے طور پر آپ کو ایک روایت بتاؤں جو ایک مجتہد نے، بحرین کے مجتہد ہمارے دوست آیت اللہ سند یہاں بھی آئے بھی تھے، 3 محرم کو مجھے جانا ہے، ورنہ اس مسجد میں بھی بلاتے، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے پاکستان کا، جو خصوصاً جو پاکستان میں شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے ایجنسیوں نے مسئلہ تشدد میں علی ولی اللہ کا، آپ کو پتہ ہے یہ چھیڑا ہے تک شیعہ سے لڑیں، یہ پوری سازش ہے۔ انہوں نے سازش کو بڑے خوبصورت انداز سے ختم کیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز مغرب میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور نماز عشاء میں نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، آپس میں نہ لڑو، سلوات پڑھے محمد والے۔ ٹھیک ہے۔ آیت اللہ سند لاسٹ ایئر جب آئے تھے، انہوں نے ایک زبردست روایت بتائی، زبردست ایک چیز بتائی، کہا یہ کرونا کی وجہ سے نجف میں پورا سال جو ہے 2 اسپتال بند رہے، پورا سال۔ اس کا نتیجہ دیکھیں ہم کتنے برین واش ہو چکے ہیں۔ 100 سال سے انہوں نے تبلیغ کی ہے، کہا عجیب نتیجہ آیا، سال پورا اسپتال بند رہے، اس سال نجف میں 70% کم لوگ مرے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اسپتال میں ہم جا کے بچ جائیں گے، 70% کم لوگ مرے ہیں۔ اور یہی چیز میں نے کہا کیلیفورنیا میں یہ واقعہ ہوا تھا، 4.5 مہینے ڈاکٹروں نے ہڑتال کی تھی، تو 45% لوگ کم مرے تھے، یہ رپورٹ ہے۔ عزیزو، یہ جو اسپتال کا نظام ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ ایک یونیورسٹی نے زبردست تحقیق کی، 100 مریض تھے، آدھے مریض کو اسپتال میں رکھا، آدھے مریض 50 کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا۔ جو 5 اسٹار والے ہوٹل والے تھے سب صحیح سلامت گھر چلے گئے، اور وہ جو 50 تھے ان میں سے 60-70% مر گئے، اور 2-3 مہینے جو زندہ تھے وہ وہاں پڑے رہے۔ وجہ کیا ہے؟
ہم برین واش ہیں، ہم کہتے ہیں فوراً تھوڑی سی بیماری چلو اسپتال. بندے خدا، اگر اسپتال اچھی چیز ہوتی تو اہل بیت بناتے. دیکھیے آپ کو ایک وائرس لگا ہے، آپ جا رہے ہیں اسپتال میں، وہاں 1000 مریض ہیں، وہاں 1000 وائرس کا آپ شکار ہوں گے. ڈاکٹر نرس کے اوپر، ان کے کوٹوں کے اوپر ایک وائرس ہے، وہ مرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اسپتال میں گئے، ایک آدمی کی موت ہو گئی، ذہنی طور پر سائیکالوجی آپ کہیں گے میرا نمبر ہے نا، وہ 5 اسٹار والے خوش واپس چلے گئے. پھر دوسرا آدمی مرا، آپ کہیں گے میرا، یعنی خود آپ کا امیونٹی سسٹم ختم ہو جائے گا. لہذا عزیزان گرامی ایک بہت بڑا دجالی سسٹم ہے. ہم اس کے مقابلے میں اپنا نظام اہل بیت لا سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارے پاس نظام ہے. اور دلیل عزیزو، کرونا سے پہلے میں انگلینڈ میں تھا، برمنگھم میں. کسی نے فون کیا، صاحب ایک مومن ہے، اس کو کینسر ہو گیا جگر میں، پہلے کاٹ کے پھینک دیا تھا، اور پھر 10 سال کے بعد وہ پورے بدن میں پھیل گیا ہے. کوئی اسپتال اسے نہیں لے رہا کہ ہفتے میں تو مر جائے گا. نہ ڈاکٹر، کیا طب اہل بیت کے پاس کوئی دوائی ہے؟ ہم کہا طب اہل بیت میں تو مایوسی کفر ہے، دوا تو بہانہ ہے، شافی خدا ہے، اسے بھیج دو. جگر اس کا ختم. آیا میرے پاس مانچسٹر سے، میں نے جب اس کو دیکھا تو واقعاً میں بھی ڈر گیا. جب جگر کام نہ کرے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. 7-8 کلو پانی اس کے پیٹ میں تھا، ہاتھ سوجے ہوئے، چہرہ سوجے ہوا. میں نے کہا نہیں گھبراؤ، انشاءاللہ پرہیز بھی کرنا، آپ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک دوائی دی میں نے جامع امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی دوا ہے، یہ معجزہ ہے. صرف پانی بدلتا ہے 45 بیماریوں کا علاج. یہ ہم 40 سال سے یہاں آیت اللہ ہوتے تھے، نورانی امام خمینی کے گھر کے سامنے. اس نے کام شروع کیا تھا امام خمینی کے حکم کے مطابق. ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جس سے مومنین فائدہ نہیں لے رہے ہیں، وہ ہے طب اہل بیت. آپ 40 علماء لے لیں، تحقیق کریں. 13-14 سال 40-30 علماء نے تحقیق کی اور 11,000 نسخے جمع کیے طب اسلامی. اس وقت 17 جلد ہے. ہم بناتے تھے پھر چھوڑ دیا کیونکہ بنانا اس زمانے مشکل تھا. تو ہم نے ایک دوائی دی نے طب امام رضا، اور دوسری ہم نے دوائی دی انہیں مرکب 4، یہ بھی امام رضا کا نسخہ ہے، اور طریفل. اب یہ طریفل امام رضا کا نسخہ ہے کہ جبریل لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے. امریکہ کی یہ کمپنی یہ طریفل نام سے دوا بنا رہی ہے، لاکھوں ڈالر کما رہی ہے. اس کا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو دوائی واپس، پیسے واپس. امام رضا نے بھی یہ کہا کہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا دوا. 3 میں نے دوائی دی، میں نے کہا 6 مہینے لگیں گے. 2 ہفتے کے بعد میں وہاں مانچسٹر میں ایک مجلس تھی، اس نے اشتہار دیکھ لیا، کہا مولانا آپ میرے شہر میں آئے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، آپ سے ملنے آ رہا ہوں. جب میرے پاس آیا میں یوں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، نہ وہ پیٹ میں پانی تھا نہ وہ سوجن تھی، بالکل نارمل. میں نے کہا ہمیں بھی معرفت نہیں تھی کہ یہ امام رضا کا کتنا بڑا تحفہ ہے. جہاں انگلینڈ کے ڈاکٹر فیل ہو جائیں، یعنی یورپ میں سب سے انگلینڈ آگے ہے، امام رضا کی دعا نے معجزہ کر کے دکھایا. عزیزان گرامی طب اہل بیت کا سرمایہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ اقتصادی انقلاب لا سکتے ہیں، بگ فارما کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ سب ہربل ہیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. آج پورا یورپ جو ہے کیمیکل سے بیزار ہے. اتنا بڑا خوبصورت آلو نہیں لیتا ہے، چھوٹا آلو آرگینک لیتا ہے، کیونکہ اس میں کہتا ہے کہ وہ کیمیائی کھاد نہیں ہے. تو دوا میں تو خود کیمیا ہے. لہذا ان دواؤں کے ذریعے سے آپ معجزات دکھا سکتے ہیں اور ایک شیعہ نظام بنا سکتے ہیں. اگر یہی فیس بک حسینی فیس بک بن جائے تو ان دواؤں کو آپ پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. آپ سب لوگ جو ہیں ایک کورس بھی کریں انشاءاللہ 20 رمضان سے ہم شروع کرنے والے آن لائن، جس میں صرف 14 دوائیں آپ سیکھ لیں. 10 دوائیں جس کی تصدیق جو ہے امام عسکری علیہ السلام نے کی ہے کہ یہ دوائیں درست ہیں ہمارے آباء. 10 اور 14 دوائیں اگر آپ سیکھ لیں، کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر مرض سے شفا ملے گی. صلوات پڑھی محمد وآلہ. اس وقت 1000 سے زیادہ کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں. اس دوائی امام رضا کا تو معجزہ ہے، کسی نے نہیں بتایا. دوائی بنا کر ایک انسان کی انگلی کٹ گئی تھی، وہ روزانہ انگلی لگاتا تھا. عجیب معجزہ ہوا کہ انگلی دوبارہ نکل آئی، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. ایسے معجزات ہیں اور ہم زہر خرید رہے ہیں. ایک کتاب ضرور پڑھیں، ڈیتھ بائی میڈیسن.
ہر سال 50 لاکھ لوگ، ریفرنس کے ساتھ انہوں نے لکھی 5 ڈاکٹروں نے، دنیا میں ہر سال 50 لاکھ لوگ کیمیکل دواؤں کے ریئیکشن سے مرتے. مگر فوج ایک ڈاکٹروں کی، ہم 100 سال سے برین واش ہو چکے ہیں. امریکہ کی طاقت اسلحہ نہیں ہے، اسلحہ جنگ میں کام آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے. امریکہ کی طاقت کیا ہے؟ یہ دوائیں ہیں، دواؤں کی کمپنیاں ہیں. صرف ایک دوا جو ضد کیلسٹرول کے خلاف تھی، امریکہ صرف انڈیا سے سال میں $40 بلین کماتا تھا. یعنی انگریز بھی اتنا نہیں کماتا جب ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا. تو ہم بیدار ہو جائیں تو ایک اقتصادی نظام مومنین کا بن سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے لیے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہولی میڈیسن 12B@gmail ہے، اور ہولی میڈیسن 0@gmail دونوں ای میلز. تو جس نے بھی کورس کرنا ہے آپ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بچ جائیں گے. سستے نسخے ہیں، نسخہ بنانا بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے. اور اپنے شہر میں سینٹر بنائیں، پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں تو ہی انہیں شکست مل سکتی ہے. یعنی پھر حقیقی امریکہ مرد آباد ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں امریکہ مرد آباد، اور ہر مہینے پیسے امریکہ کو دیے جا رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خداوند عالم ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ جس طرح دفاع میں ایران مضبوط ہو چکا ہے، اسی طرح سے اقتصاد میں بھی ایران مضبوط ہو جائے، عراق مضبوط ہو جائے، یعنی پورے دنیا کے شیعہ مضبوط ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم وعجل فرجهم. سب مل کے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. بی بی معصومہ کا حرم اور ماہ محرم ہے. اے خدا آئے زوار بڑی امید لے کر آئے کہ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. اے عزیز و دعا مانگنا ایک علم ہے، دعا مانگنا عبادت، مگر مانگنا سیکھیں. پاک بی بی معصومہ کے درس کیسے مانگیں. ایک واقعہ بتلا رہا ہوں کہ گناہگار نے اپنی دعا کیسے قبول کر رہا ہے. ایک گناہگار امام رضا کے حرم میں آیا، کہنے لگا مولا رضا اگر میں کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے تجھ میں میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں. شیعہ وہ ہے جس کی نماز تہجد قضا نہ ہو. شیعہ وہ ہے جو نہ گناہ کبیرہ کرے، نہ صغیرہ، نہ چھوٹا گناہ، نہ بڑا. مولا میں تو گناہگار، میرا شیعہ کا دعویٰ نہیں، میں شیعوں کا نوکر ہوں. مولا اب کیسے مانگے؟ نہیں کہہ سکتے.
مولا رضا اگر میں کہوں میں آپ کا محب ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے تو اگر میرا محب تھا پھر گناہ کر کے میرا دل زخمی کیوں کیا؟ تو جہاں بھی گناہ کرے تیرا امام دیکھتا ہے، پوری کائنات امام کے سامنے ایسے جیسے میرا ہاتھ میرے سامنے ہے۔ اگر تو میرا عاشق تھا پھر گناہ کر کے میرا جگر زخمی کیوں کیا؟ اب بیچارہ کیا کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا مولا میں آپ کا محب ہوں۔ اب مانگے تو کیسے مانگے؟ اللہ نے مدد کی، یہ ہے علم، یہ ہے خدا کا لطف۔ کہنے لگا مولا رضا میں آپ کے محبوں کا بھی نوکر ہوں، مگر اللہ کی قسم ایک بات سچ کہتا ہوں، آپ کی قسم ایک بات سچ کہتا ہوں، مولا رضا میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان ہوں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو۔ مولا رضا میں کافر نہیں، میں تیرے دادا حسین کا عزادار ہوں۔ آئیے آج بی بی معصومہ سے خیرات لیں، بی بی یہ سب آپ کے مہمان ہیں، مہمان۔ بی بی ہمارے گناہوں کو نہ دے، یہ سب آپ کے مہمان آئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ یہی تو زیارت میں پڑھتے ہیں نا سب مل کے، یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ۔ یہی زیارت کے جملے نے، بی بی جنت میں ہماری شفاعت کرنا۔ صرف جنت نہیں، دنیا آخرت میں سب میرے ساتھ بلند آواز۔ آج بی بی سے خیرات لینا ہے، نسخہ میں نے بتا دیا، آپ سب بی بی کے مہمان ہیں۔ سب مل کے کہے یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الدنیا والآخرہ۔ بی بی دنیا میں بھی شفاعت کریں، آخرت میں بھی سب مل کے یا فاطمہ، جملہ یاد کر لیں، یا فاطمہ تو، اے بی بی، اے میری پاک بی بی، اے میری مظلومہ بی بی، اے میری معصومہ بی بی، 1 سال سے باہی سے بچھڑی ہوئی بی بی، یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الدنیا والآخرہ۔ آج خدا کو بھی واسطہ دیتے ہیں، بی بی معصومہ کو بھی واسطہ دیتے ہیں، بی بی معصومہ تجھے درد بھرا واسطہ دے رہے ہیں۔ ہم سب یہاں بھکاری ہیں، پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، بی بی تجھے واسطہ دے رہے ہیں۔ علی اکبر کے زخمی کلیجہ ہے جگر کا واسطہ، آج ہماری شفاعت کیجئے، ہمارے گناہ معاف کروائیے۔ ہاں علی اکبر کے مسائب بہت سخت ہیں، ہائے عزیزوں علی اکبر کے مصائب میں ضرور رویا کریں، رو کے دعا مانگے، دعا قبول ہوگی۔ مختصر مصائب کیونکہ دوسری مجلس میں جانا ہے۔ روایت ہے جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا۔ اشارہ سمجھ گئے، یعنی کوئی علی اکبر کو جانے نہیں دے رہا تھا۔
آئے پھر کوئی بہنا کے گردن میں باہیں ڈالتی تھی، علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ابھی جی بھر کے زیارت کرنے دے۔ پھر کوئی بیوی آتی تھی، آئے مجھے نہیں معلوم کیا کہتی تھی، شاید کہتی ہوگی اب علی اکبر صغرا کی طرف سے مل رہی ہوں خدا۔ جب بہت دیر ہو گئی مولا حسین نے فرمایا بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو، مسافر کو جانے دو۔ بیبیوں نے 2 قطاریں بنا لی، قطاروں کی درمیان سے جب علی اکبر چلنے لگے منظر ایسا دردناک بنا، حسین جیسے صابر انسان روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ سنیں گے کیا منظر بنا جب علی اکبر چلنے لگے، ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی، ہائے بھیا علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ سید سجاد۔ کمر کو جھکا کے آئے، بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، اب علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے، ہاں علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے۔ اچانک آواز آئی، یا ابتا ادرکنی، بابا تیرا اکبر گھوڑے سے گر گیا۔ حسین چند قدم آگے بڑھے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، حسین کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ہائے فرمایا ادعونی یا بنیا، او میرے لال علی اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو، تمہارے آواز کے سہارے میں تیری لاش پہ پہنچ۔ حسین آ گئے، اکبر کا سر گود میں لیا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا 7 مرتبہ حسین نے آواز دی، اکبر نے جواب نہیں دیا۔ ہاں سمجھ گئے کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ حسین نے انگلی ڈالی، ہائے مجھے نہیں معلوم، ایک گوشت کا لوتھڑا علی اکبر کی گردن سے باہر آیا۔ علی اکبر اب بولنے کے قابل ہوئے۔ اکبر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا؟ فرمایا بابا ایک بار مجھے خیمے میں لے چلے، میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا، ہائے نجف کی طرح منہ کر کے کہا ہوگا یا علی مدد۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش ہے، ہاتھ لرزے۔ حسین نے پھر لاش لٹا دی، دوبارہ لاش کو اٹھایا، لاش سینے تک آئی مگر پھر ہاتھ لرزے، اکبر کی لاش لٹائی۔ حسین مولا نے فرمایا اکبر بوڑھے باپ پہ اتنا احسان کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے سہارے
تیری لاش کو لے چلوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ حسین بولے مولا فرمائے اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ فرمایا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ حسین نے فرمایا اکبر میں صابر حسین ہوں، اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا پھل نظر آیا۔ ظالم نے کہا تھا میں دیکھوں گا، حسین یہ پھل کیسے آئے میں قربان حسین کی مظلومیت پہ۔ حسین مولا نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ٹوٹے ہوئے پھل میں ڈالا، آسماں کی طرف نگاہیں بلند کی، نانا رسول خدا آپ بھی آئے، دادا ابراہیم کو ساتھ لائے، دیکھیں میرے آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ آئے برچھی کو کھینچا، اکبر کی لاش تڑپی، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی ٹھہر جا حسین۔ حسین تم یہ لاش اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، ٹھہرو میں بھی آتی ہوں، مل کے لاش اٹھائیں گے۔ بس آخری جملے حسین اکبر کی لاش کو لے کے آئے، کہاں لے کر آئے؟ قاسم کی لاش کے قریب رکھا، حسین قاسم اور اکبر کی لاش کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، آسمان کی طرف نگاہیں کی، فریاد بلند کی، واہ غربتا اے خدا آج حسین غریب ہو گیا، نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا۔ میرے اللہ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا قبول ہے۔ او میرے اللہ یہ جتنا مجمع رو رہا ہے ہم سب کو حسین کا زوار بنا، آج سب کو علی اکبر کا زوار بنا۔ آئے خدا موت نہ دینا جب تک حسین کی دری کو چوم نہ لے۔ انشاءاللہ اس وقت دعا قبول ہے جب آنکھوں میں آنسو۔ پروردگار ہمارے سارے گناہ بخش دے، ان گناہوں کو جنہوں نے ہمیں امام زمانہ کی زیارت سے محروم کر دیا۔ او میرے اللہ پاک کر دے، ہم سب کو پاک کر دے۔ بیوی آپ شفاعت کیجیے، ہمیں پاک کر دے۔ اسی 40 میں ہمیں مولا کی زیارت ہو جائے، 40 میں سارے مجمع کو نصیب فرما۔ اے خدا بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، موت نہ دینا جب نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس سے ادا نہ کر دیں، کسی بندے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔
موت نہ دینا جب تک ساری بری عادتوں سے ہم پاک نہ ہو جائیں۔ اگر غصہ ہے، دنیا کی محبت، تکبر، ریا، حسد، حب دنیا، حب ذات، حب ریاست، ان تمام خبیث صفات سے نجات عطا فرما۔ اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے۔ جلد از جلد ہمارے مولا آقا کا جلد ظہور فرما۔ مولا کے قدموں پر شہادت نصیب فرما۔ ہائے آج دیکھ رہے ہیں جس طرح بی بی زہرا اس مصائب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہماری ماں بہن زہرا کی سنت ابھی تک جیت رہی ہے۔ علی اکبر کے مسائل بڑے سخت ہیں۔ انشاءاللہ ان ماں بہنوں کو جو علی اکبر کے غم میں چیخ رہی ہیں، میرے اللہ قیامت میں شفاعت زہرا نصیب فرما۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور جو پڑھا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پورے دنیا کی شیعوں کو ایک تعلیمی نظام اور ایک یہ تحصیلی نظام کے ساتھ تربیتی اور صحت کا نظام، تاکہ ہم شیطانی نظام سے آزاد ہو کے امام کے ظہور کی تیاری کریں۔ مشکل اس وقت اقتصادی ہے۔ پروردگار شیعوں کو ایک عظیم الشان اقتصادی نظام عطا فرما، اور طب اہل بیت کے ذریعے سے اس شیطانی طب پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔